الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین محترم، ہم صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے دور رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا، محبوب خدا، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ایک مسلم کا دوسرے مسلم کے سامنے مسکرانا، جسے اسمائلنگ کہتے ہیں، کرنا، خوش ہونا، ایک کے چہرے کو دیکھ کر دوسرے مسلمان کا خوش ہونا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرات محترم، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین کے اس فرمان مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نیکی کی راہ پر چلانا، نیکی کا حکم دینا، یہ صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، بری طرف جا رہا ہے، جس سے اس کا نقصان ہو، اس سے روکنا بھی یہ صدقہ ہے۔ اور آگے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، راہ گزر ہے، وہ علاقے سے واقف نہیں، وہ رستے سے واقف نہیں، اس کو سیدھی راہ پر ڈالنا، جس سمت اس نے جانا ہے، جس طرف اس کا سفر ہے، اس کو سیدھا رستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اندھے کو رستہ دکھانا، وہ لوگ جن کی نظر کمزور ہے، آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ہے، رستے پر چل رہے ہیں، روڈ کراس کرنا ہے، نالی کراس کرنی ہے، ایسی جگہ جس سے گزرنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو پار کرنا، اس کو سہارا دینا، اس کا آسرا بننا، یہ بھی تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے فرمایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو رستہ پار دکھانا، رستے سے پار لنگانا، یعنی وہ نابینا جس کو نظر نہیں آتا، اس کا سہارا بننا بھی صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رستے سے کانٹا، پتھر، ہڈی، کوئی بھی تکلیف دہ چیز رستے سے دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ آج وہ احباب جو رستے کو درست کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ
بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا لوگو رستے سے تکلیف دہ چیز کو ختم کرنا دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور اپنا ڈول کسی دوسرے بھائی کو یعنی اگر کوئی پانی بھر رہا ہے پانی لے کے جا رہا ہے اس کو اپنا برتن دینا کہ وہ اس سے پانی بھر کر لے جائے استعمال کر لے یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اپنی چیز کسی دوسرے مسلمان کو دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور آگے حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ واجب ہے. جو انسان خیر و عافیت سے صبح اٹھ جاتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اور فرمایا کہ بے شک وہ بندہ ایک بار سبحان اللہ پکار لے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے. ایک بار الحمدللہ کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے. اور ایک بار اللہ اکبر کہہ دینا بھی صدقہ ہے. تو اباب وقار یہ لوگ جو لارائن کتاب کی قرآن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں یہ بچے اتنے خوش قسمت ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اٹھ کر آ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں اور سجدہ ریزی کرنے کے بعد اپنے پروردگار عالم کی لارائن کتاب پڑھتے ہیں اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اپنے دل کا آغاز خالق کائنات کی لارائن کتاب سے کرتے ہیں. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں. یہ نیکی کا عمل ہے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے جس کا ختم ہونا ممکن ہی نہیں. اگر آپ ایک بچے کو قرآن سکھا جاتے ہیں وہ آگے قرآن سکھا جائے گا اس سے وہ آگے لوگ پڑھتے جائیں گے. یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. صدقے کے حوالے سے گفتگو کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میرے جتنے احباب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں رب کائنات محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے صدقے قرآن کے صدقے حدیث مصطفیٰ کے صدقے ان کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. اجر عظیم عطا فرمائے آمین. جتنے بیمار ہیں مولا تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین. جتنے احباب پریشان ہیں رب کائنات تمام کی پریشانی کو دور فرمائے آمین. اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.